بخار تو اس کا اتر چکا تھا مگر ابھی بھی اسے اپنی طبیعت میں نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی اور انکل نے اس کا بہت خیال رکھا تھا مگر وہ اب اس سے دور دور رہنے لگی تھی جسے وہ ہر پل اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جو پہلے اس کی ہر ضرورت بنا کہے ہی پوری کر دیتی تھی اب اس سے لاتعلق سی ہو گئی تھی۔ اس میں بھی قصوروار فروا آفاق نہیں، وہ خود تھا۔ وہ تو سالہ سال اس کا خیال رکھتی آئی تھی اور بدلے میں خود اعظم نے اسے کیا دیا تھا، کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ جو اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنا چاہتی تھی، اس کی سننا اپنی سنانا چاہتی تھی، اور وہ ہر بار بے رخی سے یا تو پہلو بچا جاتا یا پھر کبھی بات بھی کرتا تو اس انداز سے کہ وہ بیچاری بمشکل اس سے 2-4 منٹ ہی بات کر پاتی، کیونکہ اعظم کی باتوں میں شہروز کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس کی کبھی تعریف بھی کرتا تو بھی شہروز کے حوالے سے ہی کرتا، جیسے کہ آج تم نے جو سوٹ پہنا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے۔ شہری ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ بس مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ صرف اس لیے کہ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس نے یہی محسوس کیا تھا کہ شہری کو سب سے زیادہ لگاؤ فروا سے ہے، اور اسے وہ جھگڑا اور دھکے اچھی طرح یاد تھے جو شہری نے اسے فروا کے لیے دیے تھے، اور وہ شہروز سے مزید تنازعات نہیں چاہتا تھا۔ اس گھر کے بڑوں کے اس پر بہت احسان تھے اور فروا کا اس سے بات کرنا شہروز کو پسند نہیں تھا، اور شہروز ہی اس گھر کے بڑوں کے بعد سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ شہری سے الجھ کر دوسرے گھر والوں کی نظروں میں برا بننا نہیں چاہتا تھا۔ مگر یہ سب کرنے کے باوجود ہوا وہی جس کا اسے ڈر تھا۔ فروا آفاق اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں فروا کے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ دل اس کے لیے ہر پل دھڑکنا چاہتا تھا مگر دماغ ایسی پرخطر راہ پر چلنے کو تیار نہیں تھا۔ دل کی دہائی سنتا تو دل اسے حق پر نظر آتا۔ دل اسے پکار پکار کر کہتا کہ مجھے خوار ہونے سے بچا لو۔ مجھ میں اب اس لڑکی کی صورت تا حیات کے لیے سما چکی ہے۔ تم نے اگر اسے گنوا دیا، کھو دیا، تو پھر مجھے پھٹنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ میں ہر پل یوں سسک سسک کر، بلک بلک کر تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ دوسروں کی فکر چھوڑو اور میری فکر کرو۔ میں ہوں تو تم ہو۔ کب تک مجھ پر ستم ڈھاتے رہو گے؟ جن لوگوں کی خاطر تم مجھے پشے پوشت ڈال رہے ہو، سب سے زیادہ وہی لوگ تو مجھے یعنی تمہارے دل کو دکھاتے ہیں۔ اسی وقت دماغ اسے حقیقت کے کٹہرے میں گھسیٹ لاتا۔ دماغ کے دلائل سنتا تو بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ جاتا۔ دماغ کے دلائل تکلیف دہ تو ضرور تھے مگر آئینے کی طرح صاف اور چاندنی کی طرح شفاف تھے۔ دماغ چلا چلا کر کہتا، پہلے خود کے تو گریبان میں جھانکو کہ تم کیا ہو۔ ایک یتیم جو بچپن سے اوروں کے ٹکڑوں پر پلتا آیا ہے، ابھی نہ کوئی تمہارا اپنا گھر ہے نہ کوئی بہتر مستقبل، اور چلے ہو اس لڑکی سے محبت کرنے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے، خوبصورت اتنی ہے کہ خود خوبصورتی بھی شرما جائے، نازک اتنی کہ پھولوں پر بھی چلے تو پاؤں شل ہو جائیں۔ تم اس قابل کہاں ہو کہ اس حسن کے شاہکار کو شاہکار بنا کر رکھ سکو؟ کیا دے سکتے ہو تم اسے ایک غربت سے بھرپور زندگی کے سوا؟ وہ جو نازوں میں پلی ہے تم کہاں اس کے ناز اٹھا سکتے ہو؟ اور ویسے بھی تمہاری محبت تو یک طرفہ ہے، اور تم سے لاکھ گنا بہتر مستقبل کا حامل شہروز بھی تو اس کا طلبگار ہے، اور تم شہروز کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ دل کی بات سننے کی بجائے دماغ کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ شام کی چائے آج سب گھر والوں نے کافی عرصہ بعد اکٹھی پی تھی۔
تینوں بھائی مشتاق، آفاق اور اشفاق احمد بھی دیر تک بیٹھے آپس میں خوش گپیاں لگاتے رہے، ورنہ تو ان کی پروفیشنل زندگی اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ وہ روزانہ ایک دوسرے کا بمشکل چہرہ ہی دیکھ پاتے تھے۔ دادی اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر خوشی سے مسکرائے جا رہی تھیں۔ پھر تقریباً گھنٹہ بھر ساتھ بیٹھنے کے بعد احمد برادران اندر چلے گئے۔ دادی اماں اور ان کی بیگمات نے بھی ان کی تقلید کی اور وہاں بس ینگ پارٹی بیٹھی رہ گئی۔ بھائی بس کریں، بیچاری کو نظر لگائیں گے کیا؟ کنزا نے شہری کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، جس غریب نے ابھی ابھی نظر بھر کر فروا کو دیکھا تھا۔ کنزا کا اٹیک اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ شہری بوکھلا کر رہ گیا اور اس کی حالت پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ شہری بھائی، ٹریٹ آپ کب کھلا رہے ہیں؟ شہریار کے سوال نے سب کی ہنسی کو بریک لگا دیے۔ ارے کس بات کی ٹریٹ؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے BA میں اتنے شاندار مارکس آئے ہیں، اور کس بات کی؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اپنی عقلدانی کو بھی بڑا کر لو۔ ٹریٹ میری طرف نہیں بلکہ اعظم کی جانب بنتی ہے، اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ شہری نے سیڑھیاں اترتے اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اعظم بھائی، ذرا ادھر آئیے، آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ شہریار نے باہر جاتے اعظم کو بازو سے پکڑ کر سب کے بیچ کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بیزاری سے کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ اعظم بھائی، ٹریٹ کھلائیں، یقین جانیں یہ پیٹ آپ کے پیسوں سے کچھ کھانے کو اس طرح مچل رہا ہے جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبوبہ کے پرس پر ہاتھ صاف کر کے زہر کھانے کے لیے بےتاب ہو۔ شہریار نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو کنزا کا بااختیار قہقہہ چھوٹ گیا، کیونکہ وہ شہری کی بے چینی کو محسوس کر چکی تھی جو خواہ مخواہ اس فکر کو اپنے اوپر لے گیا تھا۔ کنزا کی ہنسی اور نظروں کا مفہوم سمجھ کر باقی سب اس کی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ اپنے اس مچلتے پیٹ اور لڑکتی زبان کو لگام دو، ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں کسی روز تمہیں میرے ہاتھوں سے ضائع کروا دیں۔ شہروز نے اسے کان سے پکڑتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ بتائیں نا، کب ٹریٹ کھلوائیں گے؟ علیزہ نے شوخی سے اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کس بات کی ٹریٹ؟ پتہ بھی تو چلے۔ اعظم ہنوز بیزاری سے گویا ہوا۔ علیزہ کا دل تو چاہا کہ آج وہ بات کہہ دے جو وہ کب سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اس دل پر حکمرانی کی خوشی میں، مگر وہ صرف اتنا کہہ پائی، آپ کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں۔ ٹریٹ تو میں آپ لوگوں کو ضرور کھلاتا، مگر شاید آپ کی دادی نے مجھ سے آپ لوگوں کو ٹریٹ لینے سے منع کیا ہو، اعظم نے کہا اور اٹھ کر بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فروا جو میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی، پہلی بار یہاں بیٹھے افراد کی کسی بات پر متوجہ ہوئی تھی۔ یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہر وقت اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، کنزا نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ قصور ہمارا ہے، بچپن سے ہم اسے اگنور کرتے آئے ہیں تو وہ اب کیسے ہم میں گھل مل جائے؟ علیزہ نے اس کے تعاقب سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو بھئی اب اس پرنس چارمنگ کی ایک اور ہمدرد پیدا ہو گئی، پہلے کیا اس کی طرفداری اور خیال رکھنے والے کم ہیں؟ شہری نے فروا کی طرف دیکھتے ہوئے گہرے طنز کے ساتھ کہا۔ ہمدرد ان لوگوں کے ہی پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں کو درد نہ پہنچاتے ہوں۔ جیلس اور کٹی جلی باتیں سنا کر ہمدردیاں نہیں بٹوری جا سکتیں، اور ویسے بھی شہری، جس طرح تم میرے کزن ہو ویسے ہی اعظم بھی میرا کزن ہے۔ اگر میں دن کا بیشتر حصہ تمہارے ساتھ گزار سکتی ہوں تو اس کا تھوڑا سا خیال بھی رکھ سکتی ہوں، اور یہ میرا فرض بھی ہے۔ فروا نے شہری کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے ذرا غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تم تو ناراض مت ہو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، چلو سب کو میں اپنی طرف سے ٹریٹ دیتا ہوں، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شہری نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پوچھنے کی بھلا کیا بات ہے، آئس کریم اور چاکلیٹ، کنزا نے کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔